औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में जमहूरियत के हवाले से अगली वीडियो क्लिप के साथ हाजिर हूँ। आज का फोकस जो होगा वो पॉलिटिकल डिसइल्यूजनमेंट और उसके अराउंड जो सियासत होती है उस पे है। जो दोस्त अहबाब या नाज़रीन नए हैं उनके लिए अर्ज़ करता चलूँ कि मेरे ये वीडियो क्लिप्स जो हैं वो मेरे इनिशिएटिव सेहतमंद लोग सेहतमंद मुआशरा का हिस्सा हैं। इस इनिशिएटिव का मकसद तालीम आमा और समाजी इस्लाह है, ये सियासी इनिशिएटिव नहीं है। जो पोस्ट या वीडियोस जो हैं वो सियासी नोयत की हैं, उनमें लामहला कुछ तल्ख व तुर्श बातें करनी पड़ती हैं, लेकिन किसी की दिल आज़ारी मकसूद नहीं है। तो जहाँ तक पॉलिटिकल डिसइल्यूजनमेंट का ताल्लुक है तो ये इंग्लिश की टर्म है, लेकिन पॉलिटिकल साइकोलॉजी में इस्तेमाल होती है। पिछली कुछ दहाइयों से काफ़ी रिसर्च हो रही है कि अब अवाम की जमहूरियत के बारे में सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन कितनी है। तो ये टर्म उसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होती है। जिन दोस्त अहबाब की इंग्लिश अच्छी नहीं है, डिसइल्यूजनमेंट बेसिकली दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, डिस और इल्यूजनमेंट। और इल्यूजन जो है वो सादा ज़बान में समझ लें शराब को कहते हैं, या जब कोई सब्ज बाग दिखाए किसी को, या जो आज का सोशल मीडिया के ऊपर एक टर्म इस्तेमाल हो रही है और मुझे पसंद है कि भाई चूरन बेचना जो है, यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर खूबसूरत बनाकर पेश करना ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। तो डिसइल्यूजनमेंट का मतलब है कि वो जो कैफियत है कि जी आपको चीज़ अट्रैक्टिव लग रही थी, वो आप शराब जो है वो ख़त्म हो गया, आपको अंदाज़ा हो गया कि ये तो शराब था। तो डेमोक्रेसी के हवाले से डिसइल्यूजनमेंट पिछले कई दहाइयों से हो रही है आहिस्ता आहिस्ता उन ममालिक में भी कि जहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। और काफ़ी 2-3 महीने पहले एक वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जो प्रिवेलिंग डेमोक्रेसी है उसमें कॉरपोरेट और जो कैपिटलिज्म की जो करप्शन है या इन्फ्लुएंस है वो इतना ज़्यादा आना शुरू हो गया है कि जो आम आदमी हैं उनकी जो पॉलिटिकल नीड्स हैं या सोशो इकोनॉमिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। तो ये मामला जो है डेवलप कंट्रीज़ में भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन उन ममालिक में कि जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं डेवलप्ड, जहाँ पे करप्शन ज़्यादा है और जहाँ पे अमीरों और गरीबों का गैप ज़्यादा है, वहाँ पे पॉलिटिकल डिसइल्यूजनमेंट और ज़्यादा वाज़े और ज़्यादा है। 3 चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल डिसइल्यूजनमेंट में बिहेवियरली या इमोशनली जो है वो आती हैं। एक जो है वो है मायूसी या डिप्रेशन या नाउमीदी, दूसरा जो है वो बेबसी है, हेल्पलेसनेस, और तीसरा जो है गुस्सा। अब तीनों चीज़ें बड़ी वाज़ेह सी हैं कि आप अगर अपने सियासी निज़ाम से मुतमईन नहीं हैं, वो डिलीवर नहीं कर रहा, तो या तो आप मायूस होंगे और या आप बेबस फील करेंगे क्योंकि आपके तो बस में है नहीं कि आप सड़कें बनवाएं और अपने इलाके के हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करें, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें या बिजली की बहाली को बेहतर करें, तो आप बेबस हैं। और तीसरा होगा गुस्सा, आपको गुस्सा भी आएगा। और ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बहुत सारे बंदों में कि जो फील करते हैं कि उनका सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, उनमें पाई जाती हैं। किसी में गुस्सा ज़्यादा होता है, किसी में बेबसी ज़्यादा होती है और किसी में मायूसी ज़्यादा होती है। अब हुआ ये कि जिस वक्त ये चीज़ पॉलिटिकल डिसइल्यूजनमेंट सामने आना शुरू हुई तो बहुत सारे ममालिक में सियासतदानों ने इसको अपनी सियासत में इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। तो जिस तरीके से, सादा सी मिसाल देता हूँ, जिस तरीके से एक सियासतदान एक ऐसी इलाका जाता है कि जहाँ पे साफ़ पानी जो है वो अच्छे अमाउंट में मुहैया नहीं है और तंगी आ जाती है गर्मियों में और सब कुछ, और वो वादा करता है आप फिक्र ही ना करें, यहाँ पे मैं और ट्यूबवेल लगवाऊंगा, मेरी हुकूमत आई तो हम ये कर देंगे, इधर से जो है वो आपको हर वक्त अच्छा ताज़ा पानी मिलेगा और वो सब कुछ मिलेगा। तो ये बेसिकली एक वादा कर रहा है और उन बंदों को अट्रैक्ट करने के लिए वादा कर रहा है। इसी में आप शामिल कर दें वो जो नाउमीदी, बेबसी और गुस्से वाला एलिमेंट है, जब सियासतदान उनको अपने नारों में इंटीग्रेट करना शुरू कर देता है तो वो बेसिकली
جنرلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ پاپولسٹ سیاست میں انٹر ہو رہا ہے. بہت سارے ممالک میں اس پیرا ہے کہ اس طریقے سے سیاستدان سیاست میں انٹر ہوئے. کچھ کسی حد تک کامیاب ہوئے, کچھ نہیں کامیاب ہوئے. کچھ ممالک میں بہت گند خراب ہوا ہے اس طرح کی سیاست سے. لیکن امریکہ کی پھر میں مثال دیتا ہوں کیونکہ وہ زیادہ ایزیلی اویلیبل ہے اور زیادہ تر بندوں کو پتہ بھی ہے, اور بہت سارے میرے دوست احباب امریکہ میں رہتے بھی ہیں. تو وہ ٹرمپ نے ایگزیکٹلی اسی طریقے سے اپنی کمپین شروع کی کہ اس نے کہا جی کہ جو موجودہ نظام ہے وہ فرسودہ ہے. تو جو لوگ پچھلے نظام سے بے اطمینانی تھے, جن کو غصہ تھا, جن کو وہ مایوسی تھی, ان کو اس نے کیپچر کرنے کی کوشش کی. اس نے ساتھ یہ کہا کہ جی کہ میں ایسا نظام لاؤں گا کہ جو امریکہ میں جتنا پچھلے کئی دہائیوں سے سیاستدانوں نے اس کا بیڑا غرق کیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور امریکہ ول بی گریٹ اگین. یہ بھی نعرے سے بندے خوش ہوئے, ان کی امید مزید بڑھی. اور ساتھ ہی اس نے کچھ گروپس آئیڈینٹیفائی کیے کہ جن کو وہ اسپیسیفکلی جن کا غصہ کیپچر کر کے کسی اور طرف ڈائریکٹ کرنا چاہتا تھا. تو جو مڈل ایریا ہے امریکہ کا, اس میں نسبتاً غربت ہے, نسبتاً امریکہ میں کے مقابلے میں, دنیا کے مقابلے میں نہیں, امریکہ کے حوالے سے تھوڑی سی غربت ہے, تھوڑا سا اپرچونٹیز کم ہے, تعلیم کم ہے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کم ہے. ان بندوں کو اس نے کیپچر کرنے کے لیے یہ ساتھ نعرہ لگایا کہ یہ جو بڑے شہروں کے دوسری پارٹی کے زیادہ تر لوگ ہیں, ان شہروں میں زیادہ تر دوسری پارٹی کے ہیں, اور امیگرینٹس جو ہیں یہ آپ لوگوں کی نوکریاں لے رہے ہیں, یہ آپ لوگوں کے اپرچونٹیز کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں. تو ان کا غصہ اس نے ادھر ڈائریکٹ کر دیا. یہی جو سیاست ہے, یہ اس طرح کی سیاست کی کمپین کے ذریعے اس نے حکومت بھی بنائی, حکومت بھی چلائی. وہی رونا روتا رہا میرے پاس اختیار نہیں ہے, اگین وہی پاپولسٹ والی وہ سوچ ہے. لیکن مختصراً یہ ہے کہ یہی کمپین اگر ہم یہی سیٹ اپ جو ہے عمران خان نے بھی اڈیپٹ کیا, اس نے بھی اپنی کمپین سے بھی, بلکہ پہلے یہی گروپ کے جو بندے نا امید تھے, جو مایوس تھے, جن کے اندر غصہ تھا کہ بھئی پچھلے سسٹم کام نہیں کر رہا. میں خود ذاتی طور پہ اپنے دوستوں, قریبی دوستوں, احباب میں جانتا ہوں جو بڑی امید, یعنی اس نے امید کو بلند کیا. اب واپس آتے ہیں وہ چورن والی مثال کے اوپر. چورن والا جو چورن بیچنے والا ہے وہ پہلے ہی آپ کی امیدوں کو, یعنی ایک ٹپیکل سیاستدان جو ہے وہ آپ کی امیدوں پہ اگر حقیقت یہاں ہے تو اس نے آلریڈی یہاں پہ رکھا ہوتا ہے لیول. جب آپ جو بندے نامطمئن ہیں, غصے میں ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, ان کی سائیکالوجی میں بھی, اور وہ اس لیول پہ ہیں, ان کو بھی اڈاپٹ کرتے ہیں, تو آپ کو اپنا چورن بیچنے کے لیے ایک سٹیپ اوپر جانا پڑتا ہے. اور جب ایک سٹیپ اوپر جاتے ہیں تو وہ ڈیلیوری ہو نہیں پاتی, کیونکہ جو بھی چیزیں آپ نے ڈیلیور کرنی ہیں وہ تو سسٹمیٹک پرابلمس ہیں. وہ تو اگر ملک میں وہ چیزیں ڈیلیور نہیں ہو رہی تو وہ تو ایکسپرٹیز کی کمی ہوگی, وہ انفراسٹرکچر کی کمی ہوگی, اپرچونٹیز کی کمی ہوگی, تعلیم کی کمی ہوگی, اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. وہ یکدم تو فکس نہیں ہونی. آپ چاہے مطلق العنان بھی حکمران بن جائیں, وہ یکدم آپ نے راتوں رات تو نہیں فکس کر سکنا. وہ تو آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. اس سے پھر اس سے جو بندے آلریڈی پولیٹیکلی ڈسلوژنڈ ہوں وہ مزید ڈسلوژنڈ ہوتے ہیں. اب جو مزے کی بات سوشل سائیکالوجی کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جب بندے ڈسلوژنڈ ہوتے ہیں اور وہ پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں اور ان کا غصہ بڑھتا ہے تو ان کا غصہ اپنے لیڈر کی طرف نہیں ہوتا. ان کا لیڈر پھر اگر یہی بتا رہا ہے جی کہ فلاں وجہ سے ہم ناکام ہوئے ہیں اور فلاں وجہ ہماری رکاوٹ تھی اور فلاں چیز نے ہمیں کام نہیں کرنا دیا, وہ سارے کا سارا غصہ اس طرف ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. ٹرمپ جب الیکشن ہارا تو اس نے بھی بندوں کو انڈائریکٹلی اسی طریقے سے ابھارا. اس کے بندوں نے وہ جلوس میں بھی آئے, اور جلوس کے بعد ٹرمپ خود تو چلا گیا, لیکن اس کے بندوں نے جو کیپٹل بلڈنگ ہے کہ جہاں پہ ایم این اے جو نیشنل اسمبلی کی ایکولنٹ ہیں اور جو سینٹ ہے وہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں, اس پہ دھاوا بولا. اندر سیاستدان کام کر رہے تھے, ان کو سیکیورٹی والوں نے اپنا تحفظ سے نکالا, لیکن ایک خون خرابے والی صورتحال پیدل ہو چلی تھی امریکہ جیسے ملک میں بھی. اسی واسطے جب ٹرمپ کے اوپر سوشل میڈیا نے بین لگائے, ٹویٹر اور فیس بک وغیرہ نے, تو اس کی اپنی پارٹیوں نے بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا کہ جی یہ آزادی رائے کے اوپر یہ پابندی لگ رہی ہے. کیوں؟
اس لیے کہ سارے سیاستدانوں کو سمجھ تھی امریکہ میں کہ ہم امریکہ بھی خون خرابہ سیاسی خون خرابہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور ٹرمپ جو ہے وہ خون خرابہ کروانا چاہتا ہے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کی نیت یہ ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ٹرمپ کی نیت تھی کہ نہیں، لیکن وہ جو بیہیویئر تھا، جس طریقے سے وہ کر رہا تھا ٹرمپ، اور جس طریقے سے عمران خان کر رہا ہے، اس سے خون خرابہ ہو سکتا ہے، اس سے ملک جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، ملک تباہ بھی ہو سکتا ہے، اقتصادی طور پہ بھی اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ اس واسطے یہ آپ سب جو بھی ہیں دوست احباب، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا سا سٹیپ بیک اور اس کو دیکھیں کہ یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ ملک اس طرح کے چیزوں سے یکدم نہیں سنورتے، ملک بدلتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد کو، اپنی چیزوں کو بہتر کریں، اچھے لیڈر اوپر لانے کی کوشش کریں، اور یہ لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ جو بندہ ابھی 30 سال کا ہے اور بے روزگار ابھی تک ہے اپنی پڑھائی کے باوجود، وہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ 4 سال انتظار کرے یا 10 سال انتظار کرے، لیکن یہ معاملات اب اس لیول پہ ہیں کہ اب یکدم راتوں رات فکس بھی نہیں ہو سکتے، اور خون خرابہ یقیناً اس کا حل نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے، جو لٹریچر ہے، اسٹڈیز ہیں کہ جن میں بہت سارے جو پاپولسٹ سیاستدان گزرے ہیں، ان کے کیریئرز کو اور ان کے ملکوں کو ریسرچ کے ذریعے فالو کیا گیا ہے۔ کچھ سیاستدان جو ہیں وہ اپنی پاپولسٹ اپروچ کے اوپر اور اڑیل اپروچ کے اوپر اڑے رہتے ہیں، اور وہاں ان ملکوں میں جنرلی بہت برے حالات کریٹ ہوئے ہیں۔ کچھ ملکوں میں وہ ریپلیس ہو جاتے ہیں یا وہ چپ ہو جاتے ہیں، اور کچھ ملکوں میں وہ میلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، یعنی وہ جو یہ پورا ریٹورک ہے پورا وہ نعرے بازی ہے، وہ کوائٹ ہو جاتے ہیں۔ مجھے خود ذاتی طور پہ امید ہے کہ پی ٹی آئی، کیونکہ گو عمران خان لیڈ کر رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی ایک بندے کی پارٹی تو نہیں ہے، اور جو سیاستدان ہیں پی ٹی آئی میں، مجھے کافی امید ہے کہ وہ سچویشن کو سمجھ کے میلو ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے یا کرنے کا سوچ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ یہ والی میری ٹاک ختم ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرتا ہوں، کامنٹس بے شک کریں، اور اللہ حافظ، شکریہ۔